اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کنز العرفان سے، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کھا پی کر غافل ہونے کی بجائے اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ خداوند کریم نے کھانے پینے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام طریقے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل اور اطاعت الہی سے دور نہ ہو جاؤ اور خدا کی عطا پر اس کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جن کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کفار نے اپنی طرف سے بہت جانور حرام قرار دے رکھے تھے۔ ان کی اس حرکت پر فرمایا کہ بحیرہ وغیرہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں، بلکہ حرام وہ ہے جو اللہ تعالی نے حرام کیا، اور اس نے تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو جو کسی حرام چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ اس کی خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا، تو وہ چیز کھا لینے کی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ مجبوری کی حالت میں ضرورت کے مطابق حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اس کی کرم نوازی کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی یہ دلیل ہے۔ اس سے اہم باتیں جو معلوم ہوتی ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے، البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے۔ دوسری بات، بہنے والا خون حرام ہے، اور ذبح کے بعد جو خون حلال جانور کے گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ نمبر 3، خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، یعنی اس کا گوشت، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس اور حرام ہے، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ نمبر 4، وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے
کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ایسا جانور حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کے وقت فقط اللہ تعالی کا نام لیا اور اس کے بعد یا اس سے پہلے غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، یا جس کی طرف سے وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اسی کا نام لے لیا، یا جن اولیاء کے لیے اصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لے لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، مضطر یعنی مجبور۔ جسے حرام چیزیں کھانے کی رخصت ہے وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اسے نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو، یا کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں اندیشہ ہو کہ یہ جان سے مار دے گا، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی ضرورت کے مطابق اتنا کھا لینا یہ جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ شان نزول، یہودی سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث ہوئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات میں آپ کے اوصاف دیکھ کر آپ کے فرمانبردار بن جائیں گے اور ہمارے ہدیے نذرانے بند اور حکومت چلی جائے گی۔ اس بنا پر ان میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے تورات میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف وغیرہ لوگوں سے چھپا دیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں موجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے لوگوں سے رشوت لے کر دنیا کا حقیر مال لیتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ حرکت انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی انہیں کفر و شرک اور گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا
ولهم عذاب أليم. صدق الله